آپ اگر خوبصورت سیکرٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, آپ کو کچھ بیماری ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر 20 منٹ تک کسی بھی خاتون کو میک اپ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, انہیں دیکھ کر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں ہلچل ہوتی ہے. لوگ مجھے کچھ بھی بولے, بزدل بولے, کچھ بھی بولے, کائر بولے, میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول. یہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے لڑکی کو انٹرویو دیا, اس میں بہت سے لوگوں نے نیگیٹو, ابھی سما ٹی وی پہ میرا انٹرویو چلا ہے نا, سما ٹی وی پہ میرا انٹرویو چلا ہے, خاتون ہیں کرن ناز, انہوں نے میرا انٹرویو لیا ہے اور پھر لوگوں نے کہا دیکھو بال کھلے ہوئے ہیں مفتی صاحب, کیسے خاتون کے سامنے. میرا معمول نہیں ہے کہ کسی خاتون کے سامنے بیٹھ کے میں انٹرویو دوں. بہت سے ٹی وی چینلز نے مجھے بہت دفعہ بلایا ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں, میں نے کہا میں کسی آدمی کو بٹھاؤ یا کوئی بوڑھی خاتون ہو, ایجڈ خاتون, اللہ یہ کہ کوئی ایسا حساس ٹاپک ہے کہ آپ نے ایسا پیغام دینا ہے کہ جس میں آپ کہو اگر یہ پیغام ابھی نہیں پہنچا تو ٹائم نکل جائے گا, کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی میں اس عمل کو جائز نہیں سمجھتا کہ علماء کسی جوان لڑکی کے سامنے بیٹھ کر ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ انٹرویو دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو علماء یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں, برے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی یا ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی تعویل ہو, لیکن میری رائے یہ ہے کیونکہ اس سے بے پردگی پروموٹ ہوتی ہے, اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ میسج جاتا ہے. اس لیے ٹیلی ویژن چینلز میں جو میرا اب تک معمول رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں اسٹوڈیو گیا تو پتہ چلا کہ کوئی جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے انٹرویو لینے کے لیے, تو میں نے وہاں وہ انٹرویو کیا کر دیا, کینسل. میرا جب سے ٹی وی میں جانا شروع ہو میرا یہ معمول ہے, میں کہتا ہوں بھائی کسی آدمی کو بٹھائیں. بعض دفعہ انٹرویو لیا گیا, میں گیا ہوں وہاں کوئی خاتون اینکر بیٹھی ہوئی ہیں اور ینگ ہے, تو میں نے کہا میں نہیں, ان کا پورا ہم نے وہ چینج کر دیا پروگرام. میں نے کہا میرے لیے الگ بیٹھنے کا انتظام کریں, سب ادھر بیٹھے ہوئے, مجھے وہیں پر الگ دور کرسی پہ بٹھایا گیا اور ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا مجھ سے, حالانکہ میں وہیں بیٹھا ہوا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میں دور بیٹھا ہوا ہوں, میرے لیے الگ بیٹھنے کا انتظام کیا گیا اور مجھے ٹیلی فون پہ لیا گیا ہے. تو میں اتنا اہتمام اس میں کرتا ہوں. تو یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ وہ براہ راست, میں نے کہا میں نہیں دوں گا. تو پھر فون پہ یہ انٹرویو میں نے دیا. فون پہ کون دوپٹہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے, یہ اس اگلے کا ہیڈ ایک ہے. فون پہ تو صبح شام خواتین کی کال آتی ہے, میں تھوڑی آپ دوپٹہ پہن کے بات کر رہی ہیں, دوپٹے کے بغیر بات کر رہی ہیں, کیونکہ نیچے لوگوں نے بہت برا بلا کہا ہوا ہے, اس کو دیکھو مفتی کو, یہ کیسی بات, عورت سے کیسا فری ہو رہا ہے, عورت سے کیسی بات, دوپٹے کا کہہ کے دو اس کو. بھائی مفتی صاحب کو چاہیے تھا یہ تو بولتے کہ دوپٹہ لو, مفتی صاحب تو بھائی ساری دنیا کی عورتوں کو کہہ رہے ہیں دوپٹہ کیا, برقع لو, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کرن ناز ہو یا کوئی بھی ہو, سب آ رہے ہیں اس میں, تو ہم تو ساری دنیا کی عورتوں کو کہہ رہے ہیں. اب کوئی خاتون مجھ سے کال پہ بات کر رہی ہے, میں کہ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے, برقع لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا, تو یہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے ٹی وی والوں سے یہ کہا تھا کہ میں خاتون اینکر کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو نہیں دوں گا. تو میرے سامنے کیمرہ مین تھا, کالے کلر کا تھا, کلر بھی یاد ہے, بڑی بڑی مونچھیں تھی اس کی, مجھے بد نظری کا اس میں کوئی عنصر نہیں تھا, سمجھ رہے ہو, نہ کوئی گناہ کی محفل تھی. اب وہ ان کا ہیڈ ایک ہے سما ٹی وی والوں کا, وہ اینکر کو دوپٹہ پہنا ہے نہ پہنا ہے, ہم تو مشورہ یہ دیں گے بھائی دوپٹہ کیا, ہم تو کہہ رہے ہیں برقع پہنا کے بٹھاؤ, بلکہ بٹھاؤ نہیں, آدمی کو بٹھاؤ یا کسی بوڑھی اینکر کو بٹھاؤ. لیکن یہ تو ان کا ہیڈ ایک ہے نا, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو نیچے اتنے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے, یہ دیکھو مفتی صاحب, یوں دیکھو مفتی صاحب. باقی یہ کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس کو دوپٹے کی ترغیب کیوں نہیں دی. بھائی ہو سکتا ہے ہم نے دی ہو, یا ہو سکتا ہے ابھی نہ دی ہو, مصلحتاً بعد میں ہم دے دیں. فون کر کے میں کسی بھی وقت کہہ سکتا ہوں کہ محترمہ دوپٹہ لیا کریں, وہ کہیں گے بہت شکریہ, آپ کے بیانات ہم نے سنے ہوئے, دوپٹے کے بارے میں بھی اور برقعے کے بارے میں. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں انٹرویو بعض دفعہ دیتا ہوں یہ بہت حساس ٹاپک ہوتے ہیں. چینل ٹی وی ہمارا نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, میڈیا جس کے پاس ہوتا ہے تو آپ اس کی پالیسیوں کے مطابق چلتے ہو. یہ بڑی بات ہے, سما ٹی وی نے مجھے 4 شادیوں پہ بولنے کی اجازت دے دی, اور میرا یہ میسج بہت سارے لاکھوں لبرلز تک پہنچ گیا. میں نے اسپیشل فون کر کے کرن ناز کا شکریہ کل رات ادا کیا ہے کہ مجھے اس سے نہیں ہے کہ آپ نے میری شخصیت کو ہائی لائٹ کیا یا میرے بارے میں پوچھا کتنی بکریاں ہیں, کتنے دمبے ہیں اور کتنی سوئمنگ ہے, کیا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس سما ٹی وی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. میں جو 4 شادیاں 15 سال سے چیخ چلا رہا ہوں وہ میسج آپ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک الحمدللہ بولو, یہ بڑا خاندانی کام ہوا ہے. اس خاندانی کام کے میسج کو دیکھو, اس کے پیچھے دوپٹے اور برقع یہ جزوی چیز ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ ایک جزوی چیز ہے, کسی کی ذاتی عمل ہے.
تو دوپٹہ تھا یا نہیں تھا, یا برقع تھا یا نہیں تھا. تو آپ ان کو ضرور کہیں کرن ناز صاحبہ کو کہ مفتی صاحب کا انٹرویو لے چلے, ٹیلی فون پہ بھی تھا تو آپ ایک چادر لے لیں زیادہ اچھا تھا. تو یہ ان کو کہیں, اور وہ بھی شائستہ لہجے میں کہیں, گالیاں دینے کی کوشش نہ کریں. گالیاں دینے سے تو جو دوپٹے والے ہیں وہ بھی اٹھا کے پھینک دیں گے. ہمارے امام صاحب نا مسجد میں ہر مہینے بیان کرتے تھے قادیانی کافر ہیں. پہلا بیان ہم نے سنا, ہم نے کہا قادیانی کافر ہیں, جو نہ مانے وہ بھی کافر. بڑا جوش آیا ہمیں. اگلے دفعہ ہم گئے تو امام صاحب کا پھر بیان تھا قادیانی کیا ہیں, کافر ہیں. ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ ہو گیا. مجھے یاد ایک دن مجمع سے بندہ اٹھا بولا قادیانی کافر نہیں ہے. بھائی ہم نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں ہے. ایک بوڑھے میاں تھے, وہ غصے میں کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں ہے قادیانی کافر. حالانکہ وہ نمازی آدمی, داڑھی ان کی. میں نے کہا ان کو کیا کہہ رہے ہیں یار, ہر ہفتے یہی سن رہے ہیں قادیانی کیا ہے, کوئی ٹاپک ہی نہیں ان کے پاس. تو بس نہیں ہے. اور وہ اس پہ اتنے ضدی ہو گئے, انہوں نے کہا مناظرہ کر لو. تو خیر ان کو تو ہم نے کسی طرح سنبھالا. وہ تو اس وقت شکر ہے میڈیا اتنا متحرک نہیں تھا, ورنہ وہ ویڈیو پہ آتے اور اب تک مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. ہمیں پتہ تھی یہ بیچارے جذبات میں آ گئے ہیں, وہ ایک ہی چیز ٹاپک سن کے نا. تو جب آپ سختی سے کہیں گے دوپٹہ تو لو, تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں, تو وہ جو دوپٹے والی ہیں نا وہ بھی دوپٹے اتار کے بولے ہے ہی نہیں دوپٹہ اسلام میں ہے ہی نہیں. تو یہ ضد پہ آ جاتا ہے انسان. اپنی دیکھو اپنے ماتحتوں پہ آپ سختی بھی کر سکتے ہو, اور جو آپ کے ماتحت نہیں ہیں ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہو کہ بہن آپ دوپٹہ لے لیتی تو بہت خوشی ہوتی. خاص طور میں مفتی صاحب ہیں, ایک مولانا صاحب ہیں, مذہب کی طرف نسبت ہے. تو اس طرح سے تو ٹھیک ہے. جو اسٹائل لوگوں کا فیس بک پہ, وہ اسٹائل کسی بھی طریقے سے صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. تو ہمیں موقع مل گیا اپنی یہ بات پہنچانے کا, ایک میسج. کیونکہ میں تو اس میں بہت حساس ہوں. میں اس کو ایک نارمل وہ تھوڑی سمجھتا ہوں کہ بس 2 بھی کر لو 3 بھی کر لو. بھائی یہ معاشرے کو تباہی سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو یہ میسج میرا پہنچ گیا سمر ٹی وی کے ذریعے. دوبارہ سمر ٹی وی والوں کا شکریہ. یہ دمبے ومبے جم یہ ہے بھائی ڈرامے بازی, یہ اس کا اصل اس سے کوئی, یہ تو ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے. اور ہم کون سا کوئی بہت بڑے وہ بلڈر ہیں. وہ تو شکر ہے میں نے ویٹ دکھایا نہیں جتنا میں اٹھا رہا ہوں. جو کہیں گے باتیں بڑی بڑی, ویٹ دیکھو. تو وہ تو لگایا کچھ اور ہوتا ہے, اٹھاتا کچھ اور ہے. جب ٹی وی میں آتا ہے نا آدمی اتنا زیادہ ویٹ لگاتا ہے, بس وہ ایک ہی دفعہ اٹھاتا ہے. اس کے بعد کیمرہ بند ہوا, دوبارہ 4 پلیٹیں نکالی, ایک پہ آ گئے, دوبارہ اپنی اوقات پہ. چلو بھائی 4 شادیوں کے لیے جتنے پلیٹ اٹھانا ضروری ہے بس اتنے اٹھاؤ. اس سے زیادہ فنٹر بننے کی, ڈسک آپ کی ذرا سی ہل گئی نا کمر کی, ویٹ اٹھانے کے چکر میں آپ فنٹر بننے کے لیے آپ نے تھوڑا سا ویٹ زیادہ اٹھا لیا, تو چوتھی تو دور کی بات, بقیہ سے بھی محروم ہو جاؤ گے آپ. کمر دائیں بائیں تھوڑی سی ہو گئی تو گیا, یہ فلسفہ گیا. صحیح ہے نا. پڑ جائیں گے لوگ, بولیں گے یہ انجام ہوتا ہے, دیکھ لو اس بندے کا, یہ انجام ہوتا ہے آدمی کا. تو زیادہ فنٹر نہیں, ہلکا پھلکا, گھڑ سواری ہلکی پھلکی, سوئمنگ ہلکی پھلکی, جاگنگ ہلکی پھلکی. ہاں جو ہیں ماسٹر ہیں, جو ماہر ہیں, وہ کرتے ہیں زیادہ. تو اصل مقصد جو میرا سمر ٹی وی پہ تھا, وہ میسج الحمدللہ پہنچ گیا.